بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کر کے جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، میرا عمل بھی نہیں، سوائے اللہ رب العزت کے اپنے فضل اور رحمت کے۔ یعنی اللہ رب العزت کا فضل جس پہ ہوگا، اللہ رب العزت کا کرم جس پہ ہوگا، رحمت اور برکت جس پہ ہوگی، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی اپنے عمل کے بل بوتے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر پچھلی ویڈیو بیان میں بات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، تو مختصراً اتنا سن لیجئے کہ ریاکاری سے پاک عمل وہی ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم اور اللہ رب العزت کی برکات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور اگر عمل کے اندر ریاکاری آ جائے تو وہ عمل ناکارہ ہے، عمل کرنے والا ناکام ہے، اور اس سے کوئی بھی شخص اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب عمل کے ذریعے جنت ملنی نہیں ہے تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ عمل کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانا ازاد ضروری ہے۔ آج حدیث پاک کے اگلے حصہ پر چلتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو۔ تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا تو وہ نیک ہوگا، یا امید ہے کہ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کے اعمال میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ملے۔ اب اس ساری حدیث پاک کا تعلق اعمال صالحہ کے ساتھ ہی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، یعنی اعمال صالحہ میں میانہ روی اختیار کرو، عبادت کے معاملات میں میانہ روی اختیار کرو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ عمل کرنے میں اپنے آپ کو تھکا دیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں، ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہیں، پھر دن کو روزگار کے سلسلے بھی ہوں، ڈیوٹیاں بھی کرنی ہوں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ تھک ہار کے سب کو چھوڑ دیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ میانہ روی یہ ہے کہ آپ فرضی نمازیں ادا کریں، اچھے انداز میں ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، طبیعت صحت اجازت دیتی ہو تو پھر آپ فرضی نمازوں کے علاوہ ساتھ دیگر نوافل بھی شامل کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے اور رات کو 1-2 گھنٹے جاگ کے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں تو ضرور جاگیں، عبادت کریں۔ لیکن اگر رات کا جاگنا اگلے دن آپ کو سارا دن سست رکھتا ہے اور آپ دن بھر کے جو فرائض منصبی ہیں، ڈیوٹی کے یا کام کے جو اوقات کار ہیں، جہاں آپ کی ملازمت ہے، وہاں کے جو فرائض منصبی ہیں، اگر وہ آپ نہیں ادا کر پا رہے اور سستی کا شکار ہیں، نیند کا شکار ہیں، اور پھر الٹا آپ اگلوں پہ دوست جمائیں کہ میں رات کو چونکہ جا کے عبادت کرتا ہوں تو اس لیے میں دن کو اتنا کام نہیں کر سکتا، تو وہ بھی فرض منصبی ہے لوگوں کی طرف سے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض تھا۔ اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض یعنی عبادت ہے، اس کے اندر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب اس میں جو فرض ہیں وہ تو فرض ہی ہیں، اور وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں چند مزید رکعات ملتی ہیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہے۔ پھر نفل ہم چند نمازوں کے ساتھ مزید بڑھاتے ہیں،
تو جو نوافل ہیں یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہیں، تو حضور نبی رحمت علیہ السلام کی محبت بھی ضروری ہے، اللہ کا قرب بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ جو سنن اور نوافل دیے گئے تو وہ بھی میانہ روی کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ کوئی اتنا پہاڑ نہیں ہے بڑا کہ جس کو سمجھا جائے کہ بہت پہاڑ ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف فرض پڑھے جائیں، سنتیں چھوڑ دی جائیں، نفل چھوڑ دی جائیں، اور یہ زائد نمازیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو میانہ روی اللہ کے نبی علیہ السلام عمل میں بتا رہے ہیں، یہ میانہ روی ہی بنتی ہے۔ یہ حد سے زیادہ تب ہوگا جب آپ ایک نماز سے دوسری نماز تک نفل پڑھتے رہیں، ساری رات نفل پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کے باقی معاملات زندگی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، تو وہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ حد سے زیادہ ہے یا یہ عبادت کے اندر زیادتی ہے۔ اب اگر نماز کو دیکھا جائے، جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں مؤکدہ یا غیر مؤکدہ یا نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یہ میانہ روی کا ہی حصہ ہے کہ ان کو آپ آسانی کے ساتھ مختصر وقت میں ادا بھی کر سکتے ہیں اور اپنے تمام معاملات زندگی جو ہیں ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ رب العزت کا قرب، وہ بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو جب حضور نبی رحمت علیہ السلام کی محبت شامل حال ہوگی، اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا، تو پھر بالیقین اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اس کا کرم اور اس کی برکات آپ کے شامل حال ہوں گی، اور پھر آپ جنت کے راہی بن سکیں گے۔ اور یہی ایک مسلمان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر کرے، اپنی آخرت کے اندر وہ نجات حاصل کر سکے، اپنی آخرت کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے، اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے غضب سے بچا سکے۔ یہی ایک انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ قریب قریب چلو۔ تو اب یہ قریب کس کے چلنا ہے؟ چونکہ اعمال صالحہ کی بات ہو رہی ہے، تو اعمال صالحہ کے قریب چلنا ہے، اعمال صالحہ کے قریب چلنا ہے، یعنی اپنے آپ کو نیکی کے قریب رکھنا ہے، نیکی سے دور نہیں کرنا۔ اس کے اندر بڑی راز کی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ آئے تو آئے، کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اس کا نصیب ہے۔ آج لوگ نیکی کے کام، اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں، فرضی عبادات سے ہٹ کر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فتنہ پرور، وہ لوگوں کو بدعت کا جھانسا دے کر اعمال صالحہ سے دور کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہ کرو بدعت ہے، یہ بھی نہ کرو بدعت ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھو تو صحیح کہ جو کام کیا جا رہا ہے، آیا اس کے اندر نیکی ہو رہی ہے یا بدی یا برائی ہو رہی ہے؟ اور ایسے لوگ جو ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے تمام تر معاملات پر غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ جو مرضی کریں یہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ آپ دنیا جہان کا کوئی کام کر لیں، ان کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، یہ آپ کو نہ روکیں گے نہ ٹوکیں گے۔ ہاں، جیسے ہی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے بیٹھیں گے، آپ ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں، آپ حضور کی ثناخوانی کی محفل سجا لیتے ہیں، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے جب بیٹھیں گے، آپ قرآن خوانی کرنے بیٹھیں گے، تو ان لوگوں کو بدعت کے دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اعمال صالحہ کے قریب قریب چلو، اور یہ لوگوں کو دور دور کر رہے ہیں کہ اس سے بھی دور ہو جاؤ، اس سے بھی دور ہو جاؤ، اس سے بھی دور ہو جاؤ، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور پھر بدعت کی تعریف اس قدر گھسی پٹی کرتے ہیں کہ اس کے مطابق ان کا اپنا وجود، ماں باپ کے نکاح، چونکہ نکاح ایک اسلامی عمل تھا، تو اس کے بعد ان کا وجود بھی نیا تھا، تو یہ بھی پھر بدعتی بنتے ہیں خود بھی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص نیک کام کرے گا اور پھر اس نیک کام کو کرنے والے اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، تو قیامت تک اگر وہ کام نیک جو ایک شخص نے شروع کیا تھا وہ چلتا رہا، تو جتنے لوگ نیک کام کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کے برابر اس بندے کو بھی ثواب ملے گا جس نے یہ نیک کام شروع کیا تھا۔ اور ایسے ہی برائی کا
برائی کے متعلق بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جو ایک برائی کرے گا پھر لوگ آگے وہی برائی اس کی دیکھا دیکھی شروع کریں گے تو اس کو ان سب کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہ کے اندر بھی کمی نہیں کی جائے گی، اس مفہوم کی حدیث پاک ملتی ہے۔ تو آپ جو نیک اعمال ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، جن کی ترغیب اللہ نے دی، جن کی ترغیب خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی، یعنی اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں اور اللہ رب العزت کا قرب اختیار کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل کریں۔ لیکن ان لوگوں کا کیا مشن ہے کہ بدعت کے نام پہ لوگوں کو اعمال صالحہ سے دور کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعمال صالحہ کے قریب رہو اور اتنے زیادہ اعمال صالحہ اپنے اوپر حاوی نہ کر لو کہ تم خود ہی تھک جاؤ، یعنی میانہ روی اختیار کرو۔ اور میانہ روی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، نیکی کے کاموں کے قریب قریب رہو، دور نہ ہو جاؤ کہ کہیں نیکی کی دولت ہی تم سے چھین لی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ نیکی کی دولت ان سے چھین لی جاتی ہے، سنتوں کی نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے، نوافل ادا کرنے کی نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے، دعا اجتماعی مانگنے کی نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے، محافل ذکر اور محافل نعت کی برکات اور رحمتیں اور ان میں شمولیت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تلقین فرما رہے ہیں کہ نیکی کے اعمال صالحہ کے قریب قریب چلو، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھ کر صحیح انداز میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اور بات کہ یہاں خصوصیت کے ساتھ اعمال صالحہ میں میانہ روی کا حکم ہے، لیکن یہ جو میانہ روی ہے یہ پھر الگ سے ایک موضوع ہے، اور تمام تر معاملات، تمام تر معمولات، ان کے اندر ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔